السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور مہمانان خصوصی، میں آپ تمام حضرات کے سامنے نوجوانوں کے متعلق سے لب خشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آتے۔ اے مغربی تہذیب، اے تمدن کی دل فریبی، اے خود غرضی اور خود فراموشی ہے، اے رقابت ہوسناکی، اے فطرت کی طاقتوں کی اریاں کرنے والا فکر گستاخ، ایک ترقیات کے پرزے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا۔ پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دست نگر بنی ہوئی ہے۔ اس امت کے افراد اپنے تہذیب، اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا نہیں۔ دوستوں، خاص طور پر اس امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندے ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتیں جب خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم سی کی عفت، سلیمان جیسی دانائی، ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے چھپ سکتا تھا۔ حضرات، آج وہ نوجوان جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت، عزم حوصلے سے عبارت، زندگی کے میدان میں سب سے پیچھے، اس کے حصے میں طاؤس و ربا، عیش و سرمستی، آرام و راحت ہے۔ ان کی زندگی، ان کے سیرت و کردار، ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نوجوان انقلابی پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ مستقبل کی تعمیر ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر، ان کی تقریب قوم و ملت کی تقریب۔ اگر یہ ٹھوس عزم، سرفروشانہ جذبہ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں پھر ایک مرتبہ امن و آشتی، مساوات و رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے۔ اس روح زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم صفی اور محمد فاتح رحمہ اللہ کے کارناموں میں رنگ و روگن بھرا جا سکتا ہے۔ ان کی یاد آج نوجوان تازہ کر سکتے ہیں۔ اسپین، ہندوستان، قسطنطنیہ، الفت و محبت، بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آج نوجوان ان کے تاریخ کو پڑھ کر سرفروشانہ عزم، نئی بیداری، جداگانہ اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان عمل میں آئے۔ حضرات، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب جوانوں میں کوئی عقابی روح بیدار ہوتی ہے، جن میں چیتے کا جگر اور شاہی کا تجسس ہوتا ہے، تو وہ اپنا نشیمن تلاش کرتا ہے۔ ہر چیز سے نبرد آزما ہونا اور اسے خدا کے آگے لا کر ڈالنا اپنا فریضہ ہوتا ہے، اور اپنی بیداری سے ایک نیا انقلاب پیدا کرتا ہے۔ کاش آج نوجوان اٹھے، میدان عمل میں آئے، نئے عزم ولولے لے کر اس کارگ حیات کا مقابلہ کرے۔ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بس اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔